بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ها هنا سوال مشهور لهم علينا وهو أنه إن نذر أحد أن يعتكف شهر رمضان فاستقام ولم يعتكف لمرض منع من الاعتكاف لا يقضي اعتکافہ فی رمضان آخر بل یقضیہ فی ضمن صوم مقصود وہو صوم النفل۔ بحث یہ چل رہی تھی کہ وجوب قضا کا سبب وہی ہے جو وجوب ادا کا سبب ہے یا وجوب قضا کے لیے الگ سبب درکار ہے۔ اس سلسلے میں جو اختلاف ہے ائمہ کا، وہ اختلاف اس سے پہلے کے درس میں پوری تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک جو وجوب ادا کا سبب ہے وہی وجوب قضا کا بھی سبب ہے، لیکن ائمہ شوافع کے نزدیک وجوب قضا کے لیے الگ سبب ہے، یا تو کوئی نص ہو وجوب قضا پہ، اگر نص نہیں ہے تو تفویت یہ وجوب قضا کا سبب ہے، تفویت بلکہ بعض صورتوں میں فوات بھی وجوب قضا کا سبب ہے۔ یہ ساری تفصیلات اس سے پہلے کے درس میں آ چکی ہیں۔ جو اپنا مذہب تھا کہ قضا کے لیے سبب جدید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی تفصیلات ما سبق میں آ چکی ہیں۔ یہاں سے ہمارے اسی مذہب پر شوافع کی طرف سے ایک اعتراض کا بیان ہے۔ مذہب آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جو وجوب ادا کا سبب ہے وہی وجوب قضا کا بھی سبب ہے، قضا کے لیے الگ سے کسی نئے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی روشنی میں آپ اس عبارت کو پہلے دیکھیں، یہ کہتے ہیں ثم ہا ہونا سوال مشہور لہم علینا، پھر یہاں شوافع کی جانب سے ہمارے اوپر ایک مشہور اعتراض ہے۔ لہم کی ضمیر کا مرجع ائمہ شوافع، علینا کا مرجع ائمہ احناف۔ وہ اعتراض اور وہ سوال کیا ہے اس کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَنَّهُ إِن نَذَرَ أَحَدٌ أَن يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَرْضٍ مَنَعَ مِنَ الْاعْتِكَافِ۔ وہ یہ ہے کہ کسی نے نذر مانی کہ وہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرے گا، ماہ رمضان میں اعتکاف کی نظر مانے کوئی، پھر
وہ روزہ رکھنے پر تو قادر ہے کہ روزہ رکھ لے، لیکن اعتکاف کی قدرت نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ تو رکھا لیکن اعتکاف نہیں کر سکا، تو کیا حکم ہونا چاہیے؟ پہلے اسی کو دیکھیں کہ کیا حکم ہوگا۔ فصامہ ولم یعتکف، اس نے روزہ رکھا اور اعتکاف نہیں کیا، کسی مرض کی بنیاد پر جو اعتکاف سے مانے ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، روزہ تو رکھ لیا۔ لا یقضی اعتکافہ فی رمضان آخر، تو دوسرے رمضان میں وہ اپنے اعتکاف کی قضا نہیں کرے گا، راجح مذہب جو ہمارے یہاں آنے والے رمضان میں وہ اعتکاف کی قضا کرے، یہ حکم نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ بل یقضی ہے فی ضمن صوم مقصود وہو صوم النفل، بلکہ صوم مقصود یعنی نفلی روزہ رکھ کر کے وہ اعتکاف کی قضا کرے گا۔ کیا اس نے نظر کیا مانی تھی؟ رمضان میں اعتکاف کرے گا، رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکا، تو اب ہمارا مذہب یہ ہے کہ نفلی روزہ رکھ کر کے وہ اعتکاف کی قضا کرے، آنے والے رمضان میں وہ اعتکاف کی قضا کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی پر ان کا اعتراض ہے کہ جب اس نے رمضان میں اعتکاف کی نظر مانی تھی تو یا تو مثل پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف ساقط ہو جانا چاہیے، یا پھر آنے والے رمضان میں اعتکاف کی قضا کرنی چاہیے۔ جب ادا اور قضا کا سبب ایک ہی ہے تو یہی ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نفلی روزہ رکھ کر کے اعتکاف کی قضا کرے گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تفویت یہ قضا کا سبب ہے، فوت کر دیا یا فوت ہو گیا مرض کی وجہ سے، اور پھر وہ نفلی روزہ رکھ کر کے اس کی قضا کرے، تو سبب جدید ہو گیا قضا کے لیے۔ سبب جو ادا کا سبب تھا وہی سبب قضا کا نہیں رہا۔ یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے، اسی کو تفصیل سے اپنا مذہب سمجھ گئے کیا ہے؟ اچھا اب اس کو دیکھیں۔ وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا بِالسَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَ الْأَدَاءَ، اور اگر قضا واجب ہو اسی سبب سے جو موجب ادا ہے، جس نے ادا کو واجب کیا ہے، یعنی سبب قضا کے واجب ہونے کا سبب اور ادا کے واجب ہونے کا سبب اگر ایک ہی ہو، وہ ہوا قولہ تعالی، اور وہ اللہ تعالی کا ارشاد وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظریں پوری کریں۔ یہی آیت کریمہ ادا کے لیے بھی سبب ہو اور قضا کے لیے بھی سبب ہو، لَوَجَبَ أَن يَصِحَّ الْقَضَاءُ فِي رَمْضَانِ الثَّانِي، تو واجب ہے کہ دوسرے رمضان میں قضا صحیح ہو، کما صح الاداء فی الرمضان الاول، جیسے پہلے رمضان میں ادا صحیح ہے، پہلے رمضان میں ادا صحیح ہے، نہیں رکھ سکا تو دوسرے رمضان میں قضا کر لے، کما ہوا مذہب ظفر، جیسا کہ یہی امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں نہیں رکھ سکا تو دوسرے والا اسی کا مثل ہے، اس لیے دوسرے والے رمضان میں وہ اعتکاف کی قضا کر لے، چونکہ سبب قضا اور سبب وجوب ادا دونوں ایک ہی ہیں۔
او یسقط القضاء، یا قضا سرے سے ساقط ہو جائے، لعدم امکان الصوم الذی ہوا شرطہ، کیونکہ جو روزے کی شرط ہے نا، جس روزے کی اعتکاف کے لیے شرط تھی وہ روزہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس رمضان کے روزے میں اعتکاف کی نذر کیا تھا، اب وہ رمضان تو رہا نہیں، اس پر قادر ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، آئے گا تو دوسرا آئے گا، تو جب اس پر قدرت ہی نہیں رہ گئی تو وہ روز اعتکاف سرے سے ختم ہو جائے، ساقط ہی نہ رہے، واجب ہی نہ رہے، جیسا کہ امام ابو یوسف کا ہی مذہب ہے کہ کچھ نہیں ہے نا، وہ ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ او یسقط القضاء اصلا، یا قضا سرے سے ساقط ہو جائے، لعدم امکان الصوم الذی ہوا شرطہ، کیونکہ اس روزے کا امکان ہی نہیں ہے جو اعتکاف کی شرط ہے نا، وہ روزہ اب ممکن ہی نہیں رہا، وہ رمضان تو چلا گیا، اور جب وہ رمضان چلا گیا وہ روزہ ممکن ہی نہیں رہا تو اعتکاف کی قضا بھی ساقط ہو جائے گی، کما ہوا مذہب ابو یوسف، جیسا کہ یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت ہے کہ روزہ اعتکاف سرے سے ساقط۔ لیکن ہمارا مذہب نہ تو یہ ہے کہ اعتکاف سرے سے ساقط، اور نہ ہی ہمارا یہ مذہب ہے کہ آنے والے رمضان میں اعتکاف کی قضا کرے گا، بلکہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ نفلی روزہ رکھ کر کے اعتکاف کی قضا کرے۔ تو یہ کہتے ہیں فعلما، تو معلوم ہوا ان سبب القضاء التفویض، کہ یہاں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو نذر کی ادا کا سبب ہے وہ قضا کا سبب نہیں ہے، کیونکہ اگر وہی قضا کا سبب ہوتا تو یا تو سرے سے ساقط ہو جاتا یا پھر آنے والے رمضان میں اعتکاف کرنا ہوتا، یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، لہذا یہ معلوم ہوا کہ سبب قضا یہاں وہ آیت کریمہ نہیں بلکہ سبب قضا کیا ہے؟ تفویض ہے، فوت کر دیا ہے نا، مطلق تفویض، اس لیے آنے والے وقت میں روزہ رکھ کر کے، نفلی روزہ رکھ کر کے اس کی قضا کرے گا۔ فعلما، تو معلوم ہوا کہ سبب قضا یہاں تفویض ہے، وہ تفویض مطلق علی الوقت، اور تفویض یہ وقت سے خالی ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے آنے والے وقت میں جب رمضان گزر گیا، صحت مند ہو گیا تو نفلی روزہ رکھ کر کے وہ اعتکاف کی قضا کرے گا۔ فَيَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلِ، تو جب یہ وقت سے مطلق ہے اور تفویض ہے تو یہ کامل کی جانب پلٹ جائے گا، اور وہ صوم مقصود یعنی نفلی روزہ ہے، یعنی نفلی روزہ رکھ کر کے اعتکاف کی قضا کرے گا۔ تو اب ہمارا مذہب یہ تھا کہ جو وجوب ادا کا سبب ہے وہی وجوب قضا کا سبب ہے، یہاں کیا ہو گیا کہ وجوب قضا کا سبب تفویض ہے، جو وجوب ادا کا سبب ہے وہی وجوب قضا کا سبب نہیں ہے۔ فاجاب عنہ المصنف، تو مصنف نے اس کا یہ جواب دیا اپنے اس قول سے، وفیما اذا نظر، اور اس صورت میں جب کسی نے نظر مانی، ان یعتکف شہر رمضان، کہ وہ رمضان کے مہینے کا اعتکاف کرے گا، فصام، اس نے روزہ رکھا، ولم یعتکف، اور اعتکاف نہ کر سکا، انما وجب القضاء بصوم مقصود، تو قضا صوم مقصود یعنی نفلی روزے کے ذریعے سے واجب ہوگی، یعنی نفلی روزہ رکھ کر کے اعتکاف کی قضا کرے گا، کیوں؟ لعود شرط ہی الی الکمال، کیونکہ اعتکاف کی شرط کمال کی طرف پلٹ رہی ہے، اعتکاف کی شرط جو ہے وہ کامل ہو رہی ہے، تفصیل نیچے آ رہی ہے، لا لأن القضاء وجب بسبب آخر، ایسا نہیں ہے کہ یہ قضا کسی دوسرے نئے سبب کی وجہ سے واجب ہو رہی ہے، قضا کا سبب تو وہی ہے، بس صرف یہ ہے کہ وہ کامل ہو گیا،
اب اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اعتکاف بغیر روزے کے صحیح نہیں ہے، اعتکاف بغیر روزے کے صحیح نہیں ہے۔ اس نے رمضان میں اعتکاف کی نظر مانی تو شرف رمضان، رمضان میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اعتکاف کی نظر ماننا یہ روزے کی بھی نظر ماننا، کیونکہ اعتکاف بغیر روزے کے صحیح نہیں ہوتا، اعتکاف بغیر روزے کے صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کی نظر ماننا یہ روزے کی بھی نظر ماننا ہے، دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ لیکن روزہ یہ ختم ہو گیا شرف رمضان کی وجہ سے کہ رمضان تو ہے ہی، روزہ رکھے گا ہی، تو اور اس میں نیکیوں کا ثواب زیادہ بھی ملتا ہے، اس لیے رمضان موجود ہے، اس لیے روزے کی جو شرط تھی شرف رمضان کی وجہ سے وہ ساقط ہو گئی، اعتکاف کر لیا ہے نا، اور وہی صوم فرض کافی ہو گیا، روزے سے ہے ہی، فرض کے روزے سے ہے، تو اعتکاف بھی صحیح ہو گیا اور اس کا فرض روزہ بھی ہو گیا۔ لیکن جب رمضان میں وہ اعتکاف نہیں کر سکا، رمضان میں وہ اعتکاف نہیں کر سکا، تو اب اعتکاف کی جو وہ نظر مان چکا تھا، وہ نظر میں، اس نظر میں روزے کی بھی نظر ہے، صرف صوم نفل رمضان کا مہینہ موجود ہونے کی وجہ سے اس کی شرافت کی بنیاد پر وہ ساقط ہے، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اس نظر میں کامل جو اعتکاف کے لیے صوم مقصود ضروری ہے نا، کمال جو اس کے لیے ضروری ہے کہ نفل روزہ رکھ کر کے اعتکاف کریں، تو جو شرف تھا وہ شرف ختم ہونے کے بعد اثر نو نفلی روزہ رکھ کر کے اس کو پورا کرے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہاں سبب بدل گیا، تفویت ہے، بلکہ صرف اتنا ہو رہا ہے کہ جو چیز شرف رمضان کی بنیاد پر رمضان میں ساقط ہو گئی تھی، صوم مقصود نفلی روزہ رکھ کر کے اعتکاف کرنا، وہ کمال پلٹ آیا ہے نا، اور نفلی روزہ رکھ کر کے آنے والے دنوں میں ہے نا اسی سبب کی بنیاد پر اعتکاف کرنا واجب ہوگا، نہ کی تفویض کی بنیاد پر۔ اسی کو یہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ وہی یہاں بھی ہے، انما وجب القضاء، یہاں قضا واجب ہو رہی ہے بصوم مقصود، نفلی روزے کے ذریعے سے، لعود شرط ہی الی الکمال، کیونکہ اعتکاف کی جو شرط ہے روزہ وہ کمال کی طرف پلٹ رہی ہے۔ کمال اس میں ہے کہ نفلی روزہ رکھ کر کے اعتکاف کرے، لیکن شرف رمضان کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ہے نا، تو رمضان میں فرض روزہ رکھ کر کے اعتکاف کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، تو اب پھر اعتکاف کی وہ شرط روزہ جو ہے وہ کمال کی طرف پلٹے گی، اور نفلی روزہ رکھ کر کے اس اعتکاف کی قضا کرنا ہوگا۔ لا لأن القضاء وجب بسبب آخر، ایسا نہیں کہ یہاں قضا کسی دوسرے سبب سے واجب ہو رہی ہے، یعنی پھر یہ اسی تفصیل کو ذکر کریں گے، یعنی فی صورت نظر ان یعتکف حاضر رمضان المعہود، یعنی اس صورت میں کہ کسی نے نظر مانی کہ وہ اس متعین رمضان میں اعتکاف کرے گا، فسامہ روزہ رکھا، ولم یعتکف اور اعتکاف نہیں کر سکا، لمانع مرض کے مانع ہونے کی وجہ سے، انما وجب القضاء بصوم مقصود، تو اب قضا اس اعتکاف کی قضا واجب ہوگی صوم مقصود یعنی نفلی روزے کے ذریعے، وہ ہوا النفل، اور وہ نفلی روزہ ہے، لعود شرط الاعتکاف الی الکمال، اعتکاف کی شرط یعنی روزہ کے
کمال کی طرف پلٹنے کی وجہ سے وہ ہوا صوم النفل. اور اعتکاف کی شرط ہے کیا؟ نفلی روزہ. لا لأن القضاء وجب بسبب آخر، ایسا نہیں کہ قضا یہاں کسی دوسرے سبب سے واجب ہو رہی ہے، کما زعمتم، جیسا کہ تمہارا خیال ہے، بلکہ جو سبب ہے پہلے سے وہی پلٹ آیا ہے. وہ ساکت ہو گیا تھا صرف رمضان کے شرف کی وجہ سے، اور جب رمضان گزر گیا تو جو اصل سبب تھا وہی پلٹ کر آ گیا ہے، کوئی دوسری نئی چیز یہاں نہیں آئی ہے. مزید تفصیل اس کی یہ ہے، وہ تقریر ہو، اس کی وضاحت یہ ہے، ان الاعتکاف لا یصح الا بالصوم، کہ اعتکاف روزے ہی کے ساتھ صحیح ہوتا ہے. فَإِذَا نَظَرَ بِالْاعْتِكَافِ، تو جب کسی نے اعتکاف کی نظر مانی، فقد نظر بالصوم، تو اس نے روزے کی بھی نظر مانی. فَكَانَ يَنبَغِي أَن يَجِبَ الصَّوْمُ الْمَقْصُودُ ابتداءً، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نفلی روزہ ابتدا ہی سے واجب ہو. اس نے کہا تھا اعتکاف کروں گا، تو ابتدا ہی سے نفلی روزہ واجب ہو، یہ ضروری تھا، یہی ہونا چاہیے. بے مجرد نظر الاعتکاف، اعتکاف کی نظر ماننے ہی سے. ولیکن شرف الرمضان الحاضر، لیکن موجودہ رمضان کے شرف کا شرف عارضہ، اسے عارض ہو گیا. لأن العبادت فی رمضان، کیونکہ رمضان میں عبادت کرنا یہ دوسرے دنوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اعتکاف کی نظر اس نے مانی ہے تو نفلی روزہ رکھ کر کے وہ اعتکاف کرے. لیکن رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں عبادتوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے فانتقلنا من الصوم الاصل المقصود الى صوم رمضان هذا الى صوم رمضان، اس لیے ہم اصلی مقصود فانتقلنا من الصوم الاصل المقصود الى صوم رمضان، اس لیے ہم صوم مقصود اور صوم اصلی یعنی نفلی روزے سے رمضان کے روزے کی طرف منتقل ہو گئے. کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے. تو ابتداءً اعتکاف کی نظر ماننا اس بات کا مقتضی ہے کہ نفلی روزے کے ذریعے سے اسے پورا کرے. لیکن رمضان ہے، رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے صوم مقصود، صوم اصلی، نفلی روزے کو چھوڑ کر کے ہم رمضان کی جانب منتقل ہو گئے کہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے اعتکاف کو پورا کر لیں. فانتقلنا من الصوم الاصلی المقصود الى صوم رمضان لہذا الشرف العارض، اسی رمضان کے عارض ہونے والے شرف کی بنیاد پر. ولما فات شرف رمضان، اور جس کی بنیاد پر ہم نے صوم اصلی اور نفلی روزے کو چھوڑا تھا، جب وہ فوت ہو گیا مرض کی بنیاد پر، وہ اس میں روزہ تو اس نے روزہ رکھا لیکن اعتکاف نہیں کر سکا نا، وہ رمضان چلا گیا. لما فاتا شرف رمضان، اور جب رمضان کا شرف ختم ہو گیا، عادت صوم الی کمالہ، تو ابتداءً جو چیز ہونی چاہیے لیکن شرف رمضان کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی ہے نا، وہ چیز کامل طور پر آ جائے گی. یعنی حکم یہ ہوگا کہ نفلی روزہ رکھ کر کے اب کرو. جس شرف کی بنیاد پر نفلی روزہ ختم ہوا تھا یہ تھا کہ اعتکاف کے روزے کے ساتھ تمہیں رمضان کے روزے کے ساتھ تم اعتکاف کر لو، وہ شرف ختم ہو گیا، اس لیے اب نفلی روزے کے ذریعے سے اعتکاف کرنا ہوگا. تو یہاں سبب وجوب قضا کا سبب دوسرا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وجوب قضا کا جو سبب ہے وہ کامل طور پر پایا جا رہا ہے. ولما فاتا شرف رمضان، اور جب رمضان کا شرف ختم ہو گیا، عادت صوم الی کمالہ، تو روزہ اپنے کمال کی طرف پلٹ آیا، اور وہ کمال وہ صوم المقصود الاصلی، اور وہ صوم مقصود ہے، صوم اصلی ہے، یعنی صوم نفل. فکانہ صدر حکم من اللہ، تو گویا جب رمضان ختم ہو گیا تو اللہ کی جانب سے یہ حکم صادر ہوا، صوم النفل، نفلی روزہ رکھو، واعتکفوا فیہ، اور اس میں اعتکاف کرو. تو اب یہ یہاں بات پوری ہو گئی.
کہ جو ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں اعتکاف کی نذر مانی اور رمضان میں وہ کسی مرض کی وجہ سے روزہ تو رکھ لے لیکن اعتکاف نہ کر سکے، تو رمضان کے بعد جب مرض زائل ہو جائے گا تو نفلی روزے کے ذریعے سے اسے اعتکاف کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے مشروع ہی نہیں۔ جب اس نے نذر مانی تھی تو صوم مقصود اور نفلی صوم ابتداءً ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے شرف نے اسے ختم کر دیا، اور جب شرف رمضان زائل ہو گیا تو پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ نفلی روزہ رکھ کر کے تم اپنی نذر پوری کرو اور اعتکاف کرو۔ تو یہاں صوم مقصود کے ذریعے سے اعتکاف کو مکمل کرنا یہ قضا کے وجوب کا الگ سے سبب تفویض نہیں ہے، بلکہ وہی ولیوفو نذورہم ہی ہے، اور کامل طور پر وہ واجب ہو رہا ہے۔ صرف شرف رمضان کی وجہ سے نفلی روزہ ثابت ہو گیا تھا۔ اب یہ کہ آنے والے رمضان میں وہ اس کی قضا کرے گا، کوئی گارنٹی ہے کہ وہ آنے والے رمضان تک زندہ رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اگر یہ ہو کہ آنے والے رمضان میں وہ اس کی قضا کرے گا تو والحیات الی الرمضان الثانی موہوم، آنے والے رمضان تک زندہ رہنا موہوم ہے، لأنہ وقت مدید، پورا 1 سال کا وقت ہے، یستوی فیہ الحیات والممات، زندہ بھی رہ سکتا ہے مر بھی سکتا ہے، اس لیے یہ حکم نہیں ہوگا کہ آنے والے رمضان میں وہ اس کی قضا کرے گا۔ ثم اذا لم يصم صوما مقصودا، اور اگر پھر پورے سال وہ نفلی روزہ رکھ کر کے اعتکاف نہ کرے، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ جائے، زندہ رہ گئے مان لیتے، تو اب دوسرے رمضان میں بھی وہ قضا نہیں کر سکتا۔ ثم اذا لم يصم صوما مقصودا، پھر جب اس نے نفلی روزہ نہیں رکھا، وجاء الرمضان الثانی، اور دوسرا رمضان آ گیا، لم ينتقل حکم اللہ الی ھذا الرمضان الثانی، تو جو اللہ کی جانب سے اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد یہ حکم ہوا تھا صوموا النفل واعتکفوا فیہ، ہے نا، وہ حکم ساقط نہیں ہوگا، یعنی اس رمضان میں وہ اعتکاف نہیں کر سکتا ہے کہ وہی روزہ رکھ کر کے اعتکاف کر لے اور کافی ہو جائے، بلکہ نفلی روزہ رکھ کر کے ہی اس اعتکاف کو پورا کرنا ہوگا۔ لم ينتقل حکم اللہ ہے تو اللہ کا وہ حکم اس رمضان کی جانب منتقل، اس دوسرے رمضان کی جانب منتقل نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا قال فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ، اور مصنف نے یہاں یہ کہا ہے کہ روزہ رکھا اعتکاف نہیں کیا کسی مرض کی وجہ سے، تو حکم کیا ہے کہ نفلی روزہ رکھ کر کے وہ آنے والے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی بھی اتنا بیمار ہو گیا کہ روزہ بھی نہیں رکھ سکا اور اعتکاف بھی نہیں کر سکا، روزے کی قضا کرے گا۔ اب جب روزے کی قضا کر رہا ہے، اگر اس وقت وہ اعتکاف پر بھی قادر ہے تو اس موقع پہ وہ اپنے اعتکاف کی بھی قضا کر سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھ لیا اور اعتکاف نہیں کر سکا، جب دونوں نہیں کیا ہے تو دونوں جب قضا کرے گا تو کر سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا قال فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ، انہوں نے یہ کہا ہے روزہ رکھا اعتکاف نہیں کر سکا، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصُمْ، کیونکہ اگر وہ کسی مرض کی وجہ سے جو روزے سے مانے ہو روزہ بھی نہ رکھ سکے، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الْاعْتِكَافُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، البتہ تو اعتکاف کی قضا کرنا رمضان کی قضا کرنے کے وقت یہ یقینی طور پر جائز ہے اور درست ہے۔ یہ ایک اعتراض تھا اور اس کا جواب تھا۔ اس کے بعد پھر ادا اور قضا کی یہاں سے یہ تقسیم کریں گے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں، ان کی مثالیں کیا ہیں، وہ تفصیل بعد میں۔ السلام علیکم۔